ناظرین، پل صراط ایک ایسا پل ہے جس کے بارے میں بہت سی احادیث ہم نے بچپن سے سن رکھی ہیں۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج اچانک میری نظروں کے سامنے ایک واقعی، اگر اس بیان کو سن لیتے ہیں تو آپ کی پریشانی کا حل مل جائے گا، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تھوڑا سا وقت نکال لیں، بڑا اصلاحی بیان ہے اور اس بیان کو ملاحظہ فرمائیں۔ میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں میرے ساتھ ساتھ۔ نوک سے زیادہ تیز ہے۔ اس پل کی منظر کشی اس طرح سے کی گئی ہے کہ سننے والا اس کی دہشت سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کا نام سنتے ہی جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور ایسا منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ جیسے اس پل پر لوگ کٹ کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے۔ جب اللہ انسانوں کا حساب میزان پر لے چکا ہوگا تو پھر ان لوگوں کو پل صراط سے گزارنے کی آخر کیا ضرورت پیش آئے گی؟ جب ہم قیامت، روز محشر یا روز حساب کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ پل صراط ہے۔ پل صراط سے گزرنے کے لیے بہت سی مسنون دعائیں بتائی جاتی ہیں۔ قیامت کے روز اس پل سے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو گزارنے والا ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان عقائد، نظریات، اخلاق، گفتار، کردار، بہت سی چیزوں سے گزرتا ہے۔ وہ چاہے یا نہ چاہے اسے ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور قرآن پاک جو انسان کا سروس مینول ہے وہ انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ والدین، آل اولاد، رشتہ دار، ہمسایوں سے کیا سلوک کرنا ہے، یہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے صراط مستقیم کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہو سکتی جو ہر نماز کا حصہ ہے۔ اس صراط مستقیم کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ قرآن پاک انسان کی ہر وقت رہنمائی کرتا ہے کہ کہیں یہ انسان صراط مستقیم سے ہٹ نہ جائے۔ یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو قرب الہی تک جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اے انسان، یقیناً تمہیں اپنے رب تک پہنچنے کے لیے سخت کوشش کرنی چاہیے، یہاں تک کہ تم اس سے مل جاؤ۔ اس آیت میں جنت یا دوزخ تک پہنچنے کا ذکر نہیں بلکہ خالق حقیقی تک پہنچنے کا ذکر ہے۔ یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جس پر ہر وقت شیطان آپ کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے، کیونکہ روز ازل سے ہی اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ شیطان کی ڈیوٹی کسی مندر مسجد کے باہر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا کام صراط مستقیم پر بیٹھ کر کر رہا ہے۔ شیطان کا کام لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانا ہے، اور وہ اسی کو بھٹکائے گا کہ جو سیدھی راہ پر ہوگا، ورنہ میرے جیسے نکمے لوگوں کے لیے شیطان بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ صراط مستقیم کی بات کریں تو یہ راستہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک راستے کی منزل جنت ہے جبکہ دوسرے راستے کی منزل جہنم ہے۔ ایک راستہ اچھے اخلاق، صحیح عقائد، شریعت کے احکام کی پابندی سے وابستہ ہے، جبکہ دوسرا راستہ غیر اخلاقی قول و فعل، باطل عقائد، شریعت کی خلاف ورزی سے وابستہ ہے، اور انسان کو مکمل آزادی ہے کہ وہ جس راستے پر چاہے چلے۔ ایک راستہ وہ ہے کہ جس پر انسان اپنے آپ کو، اپنے باطن کو پہچانتا ہے، انسانیت کی راہ اختیار کرتا ہے، لوگوں کے دکھ درد بانٹتا ہے، ایمان اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، اور بندگی کرتا کرتا قرب الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے راستے پر انسان حیوانیت اور تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے۔ دنیا کی مادیت اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ ایسی تاریک وادیوں سے گزرتا گزرتا قرب الہی اور اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اس زندگی میں مسافر ہے اور اس مسافر کو چلنا ہے۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ راستہ اس دنیا میں ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ عالم دنیا، عالم برزخ اور قیامت تک یعنی موت کے بعد بھی یہ راستہ چلتا رہتا ہے، لیکن ختم یہ جنت یا جہنم پر جا کر ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح وہ دوسری دنیا کے ساتھ وابستہ ہے۔
सिरात मुस्तकीम का जिक्र बहुत सी अहादीस में किया गया है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के लोग पुल सिरात को अबूर करेंगे। कोई बिजली की चमक की तरह इसके ऊपर से गुजर जाएगा और कुछ घोड़े की तरह इस पर सरपट पड़ेंगे। कुछ अपने चारों अज़ा और सीनों के बल इस पर रेंगने लगेंगे। कुछ इसे पैदल तय करेंगे, कुछ इससे लटक रहे होंगे। कभी जहन्नम की आग उन्हें पकड़ लेती और कभी छोड़ देती होगी। लिहाजा पुल सिरात की क्रॉसिंग सबके लिए एक जैसी नहीं होगी। पुल सिरात की क्रॉसिंग का मीज़ान सिर्फ ये है कि कोई इंसान अल्लाह के कितना ज़्यादा करीब है। इस वक्त दीन इस्लाम के बहुत से फ़िरके बन चुके हैं और हर फ़िरका ये दावा करता है कि वो सिरात मुस्तकीम पर है। हालांकि सीधे रास्ते की पहचान के लिए इसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, वरना तो हर इंसान को ऐसा लगता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो उसके मुताबिक दुरुस्त है। कुछ औलिया अल्लाह का कहना ऐसा भी है कि इस वक्त हम पुल सिरात पर ही चल रहे हैं, जिसके एक सिरे पर दुनिया है तो दूसरे सिरे पर आखिरत है। इस दुनिया में हर शख्स हालत सफ़र में है। वो एक आलम से आता है तो दूसरे आलम में ट्रांसफ़र हो जाता है। आलम अरवाह एक आलम है जहाँ से रूहें आलम दुनिया में आती हैं। हम आलम अरवाह से आते हैं और कुछ देर के लिए हमारा पड़ाव उस आलम में होता है जिसे माँ की कोख कहते हैं। उसके बाद हम इस आलम दुनिया में आते हैं और उसके बाद आलम कब्र और आलम बरज़ख को क्रॉस करते करते मुख्तलिफ आलमों से गुजरते हैं और ये हालत सफ़र जारी रहती है। जिन औलिया ने इस दुनिया के आलम को पुल सिरात कहा है, उनके मुताबिक ये दुनिया तिलकने की जगह है। ये ऐसा तिलकन वेड़ा है कि अगर आप हल्का सा दाएं या बाएं तिलक गए तो आप इस गड्ढे में गिर जाएंगे। चूंकि ये रास्ता कुर्ब इलाही तक जाता है तो आपको गुनाह, सवाब, जन्नत, दोज़ख, अच्छाई, बुराई, इन सब से मावरा होकर सेंटर से गुजरना होगा। जो शख्स इस दुनिया का पुल सिरात अबूर करेगा वही आखिरत का पुल सिरात भी अबूर कर लेगा, और जो शख्स यहाँ तिलक गया वो आगे भी तिलक जाएगा। नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि इंसान जो अल्लाह ने एहसन तकवीम पे खलक फरमाया, जो अल्लाह का एक बहुत बड़ा शाहकार है, तो अल्लाह ने इसे नार में फेंकने का इरादा क्यों बनाया? नाजरीन, अगर आप सूरह निसा को गौर से पढ़ें तो उसमें अल्लाह फरमा रहा है कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम लोगों को अजाब में मुब्तला करूं या तकलीफ़ें दूं। अगर तुम मुझे याद करते हो, शुक्रगुजार हो और ईमान रखते हो तो मुझे तुम्हें अजाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जगह अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊँ। तो अल्लाह ने इंसान को अपनी पहचान के लिए बनाया है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब प्रैक्टिस है, मंजिल नहीं है। इंसान इन प्रैक्टिसेस से गुजरता गुजरता मंजिल तक पहुंचता है और मंजिल मार्फत इलाही है, कुर्ब इलाही है और दीदार इलाही है। यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। हदीस पाक का मफहूम है कि कोई शख्स जन्नत में उस वक़्त तक नहीं जा सकता कि जब तक उस पर अल्लाह का फजल ना हो। यानी जन्नत तक पहुँचने का सिर्फ एक ज़रिया है, वो अल्लाह का फजल है, और अल्लाह का फजल हासिल करना ही इंसान का अवलीन मकसद है। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने कुछ नहीं खोया, और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने कुछ नहीं पाया। इंसान का मकसद हयात सिर्फ मार्फत इलाही है, और जिस शख्स पर भी अल्लाह का फजल होता है वो उसकी याद में डूबा रहता है और उसे खोजने और तलाश करने निकल पड़ता है। औलिया अल्लाह के मुताबिक ये पुल सिरात एक रास्ता है जिस पर इंसान सफ़र करता है, और सफ़र का बुनियादी असूल ये है कि यहाँ ज़्यादा बोझ लेकर चला नहीं जाता। इसीलिए औलिया अल्लाह गुनाह, सवाब और दुनिया की तमाम आसाइशों से आरी होते हैं। वो गुनाह सवाब से हटकर अल्लाह के फजल की तलाश करते हैं। वो ना तो नेकियां और सवाब अपनी गठरी में बांधते हैं और ना गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लादते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बोझ को लेकर चलना उनके लिए मुश्किल है। गुनाह के करीब तो वो वैसे नहीं जाते, और अगर कोई नेकी करते भी हैं तो उसे भूल जाते हैं, उसका सिला अल्लाह से नहीं मांगते। अल्लाह की याद में रहते रहते वो कुर्ब इलाही तक पहुँचते हैं और अल्लाह का नूर उनके कल्ब में दाखिल होता है। और जिसके दिल में अल्लाह का नूर होगा, मुनकर नकीर को क्या पड़ी है कि उससे सवालो जवाब करते फिरें, जब उनको नजर आ रहा है कि यह बंदा अल्लाह के कुर्ब में है और इसके अंदर से अल्लाह का नूर छलक रहा है। इसी तरह अगर कोई शख्स इस दुनिया के तिलकन वेड़े से गुजरता गुजरता अल्लाह तक पहुँच गया
تو اسے پل صراط کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا معرفت الہی ہی وہ منزل ہے کہ جس کی تلاش میں انسان یہاں آیا ہے۔ ایک ولی اللہ فرماتے تھے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں، ریاضتوں، ورد، وظائف کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو جب بھی انسان اللہ کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو وہ کسی اہل علم کے دروازے پر ہی پہنچتا ہے اور وہاں سے وہ راز اس پر آشکار ہو جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث جو بہت اتھینٹک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جہالت کی موت مرا۔ اس لیے زمانے کے امام کی معرفت بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی انسان پر معرفت الہی کے رستے آشکار ہوتے ہیں۔ اللہ جو آپ کی شارک سے زیادہ نزدیک ہے، وہ بالکل نہیں چاہتا کہ آپ کو دوزخ میں پھینکے۔ ایک ماں جو سراپا محبت ہوتی ہے، اگر اس کے بیٹے کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو وہ دوڑی چلی جاتی ہے، بھاگتی چلی جاتی ہے، تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو دوزخ میں ڈال سکتا ہے؟ دوزخ اس نے کچھ اور لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ گناہ گاروں کے لیے تو اللہ نے حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ممبر شفاعت عطا فرمایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں ندامت کے ساتھ پیش ہوں، اپنی نیکیوں پر فخر کرتے ہوئے نہیں بلکہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ پیش ہوں، کیونکہ روز قیامت شفاعت گناہ گاروں کی ہوگی، اور جو اس روز نیک پاک بن کر جائے گا اور اپنی نیکیوں پر فخر کر رہا ہوگا، اسے ہی میزان پر لے جایا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو حساب کتاب کے لیے روک لیا گیا وہ برباد ہو گیا۔ اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کا نسخہ صرف ایک ہی ہے جو علامہ اقبال نے فرما دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور اگر تو اس وفا کو نبھانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام اور ان کے گھر کے ساتھ وفا بہت ضروری ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کے ساتھ محبت اور وفاداری نہیں تو پھر یقین رکھیں کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ منہ پہ مار دیا جائے گا، اور اگر اس گھر کے ساتھ محبت اور عقیدت ہوگی تو لوح و قلم آپ کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ اس طرح کے کئی پل صراط آپ عبور کر جائیں گے۔ رسول اللہ کی محبت اور اللہ کا نور جس دل میں ہوگا وہ اس طرح کے ہزاروں پل صراط عبور کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی وفاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور کرم نوازی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔